السلام علیکم ناظرین، عامر میاں اور ایسٹو موجودہ ہفتہ 24 تا 30 دسمبر 2018 کا احوال بتانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اور ہفتے کی ابتدا کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں اور ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پش کر لیں تاکہ بر وقت نوٹیفیکیشن ہوتی رہے۔ تو موجودہ ہفتہ کا آغاز کریں گے ہم برج حمل سے۔ ایریز، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا جو حاکم سار امریخ ہے وہ مہینہ شروع ہونے سے لے کے ابھی تک جو ہے زائچہ کے 12ویں گھر میں موجود ہے، اور یہاں رہے کہ اس کے کچھ تھوڑا سا معمول سے ہٹ کے اثرات ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے یہ ایمرجنسی جو ایکسپینس ہوتے ہیں جن کا بندے کو توقع نہیں ہوتی ہے اور یقینی طور پر لیکن ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی کوئی مہمان آ جاتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹل پرابلم آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی بچوں کا داخلہ آ جاتا ہے، غیر متوقع کچھ ایسے اخراجات ہوتے ہیں جن کے بارے میں بندے نے پہلے پلان نہیں کیا ہوتا۔ تو ایسے کچھ اخراجات ہو سکتے ہیں، اور جب ایسی کیفیت آتی ہے تو انسان جو ہے نا اٹ سیلف بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے۔ تو جب یہ سینسیویٹی آپ میں آئے گی تو آپ دیکھیے گا اس وقت اریٹیشن بھی ہوتی ہے، فرسٹریشن بھی ہوتی ہے، ٹینشن بھی آتی ہے، بندہ بڑا عجیب سی فیلنگز ہوتی ہیں جس کو وہ ایکسپلور نہیں کر پا رہا ہوتا۔ تو جب ایسی کوئی کیفیت آ جائے تو اپنے آپ پہ قابو رکھیے گا، گھبرائیے گا نہیں۔ یہ اسٹار مومنٹ سے آئی ہیں، آتی بھی ہیں، جاتی بھی ہیں، تو یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ تو مشتری جو ہے وہ چونکہ زائچہ کے 9ویں گھر میں موجود ہے، اور یہاں جو اس کے جو مین ایفیکٹ آئیں گے وہ 2 شعبوں پہ زیادہ آئیں گے، خاص طور پہ بیرون ملک جو لوگ سفر کرنے والے ہیں یا ہائر ایجوکیشن کے لیے کچھ لوگ جو اسٹرگل کر رہے ہیں، ایفرٹس کر رہے ہیں، تو ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ تبھی کامیاب ہوں گی جب وہ کوشش کریں گے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی ایفرٹ کا پروگرام بنا لیا، میں نے کہا جی میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، آئی وانٹ ٹو ڈو دس، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ڈس ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ کو کوشش کرنا ہے، یقینی طور پر کامیابی کوشش کرنے سے ملتی ہے۔ تو یہ 2 تو مین ایفیکٹ آئیں گے، اور جب مشتری زائچہ کے 9ویں گھر میں موجود ہوتا ہے تو یہاں آپ کو جتنے بھی آپ کے پازیٹیو جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ حاوی رہتے ہیں، آپ کے معمولات جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ پیسفل کرنے کا سبب بھی بنتے ہیں، اور جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کا فائدہ جب سامنے نظر آتا ہے تو پھر آپ کو مالک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ برج ثور ٹارس، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ موجودہ ہفتہ میں ایک تو جو آپ کا حاکم ستارہ ہے زہرہ، وہ 3 تاریخ سے جو زائچہ کے 7ویں گھر میں موجود ہے، اور یہ اینڈ آف دس منتھ یعنی 31 دسمبر تک تو یہیں رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 29 اور 30 دسمبر کو زہرہ جو ہے پلوٹو کے ساتھ تسدیس بھی بنائے گا۔ اب دونوں کی وجہ سے ہوگا کیا، تو ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جب یہ 7ویں گھر میں موجود ہوگا تو یہاں آپ کے شراکتی کاروبار جو آپ نے جوائنٹ وینچر کیا ہوا ہے، دوسروں کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ازواجی تعلقات جہاں زندگی کی آپ نے پارٹنرشپ کی ہوئی ہے، اور جو انسان کا بلکہ انسانیت کا خاصہ ہے پیار کرنا، اور جب پیار محبت کی بات آتی ہے تو جو متعلقہ معاملات ہوتے ہیں یقینی طور پر وہ خاصے اہم ہوتے ہیں۔ تو اور جب اسٹار کچھ ایسی جگہ پہ آ کے پلیس کرتا ہے اپنے آپ کو تو وہ کچھ معاملات کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے، جیسے کہ آپ کے پیار محبت کے معاملات ہیں، یقینی طور پر اس ہفتے میں خاصے بڑھیں گے اور ان کی اہمیت نمایاں ہوگی۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جی اصل میں پیار محبت ہے کیا اور اس کو نبھانا کیسے ہے، یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ اور اس دوران اگر آپ کچھ نئے کام شروع کریں گے، خاص طور پر کوئی پارٹنرشپ بیسڈ کچھ پروجیکٹ آپ کے اگر چلیں گے، تو یقیناً وہاں سے آپ کو فائنینشیل جو بینیفٹ آپ گین کر سکیں گے، فائنینشیل جو بھی ہے آپ کا مالی طور پر آپ کو خاصے فوائد جو ہیں وہ حاصل ہو سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، اسٹار نہیں کریں گے، میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی قسم کی جلد بازی سے کام نہیں لینا، عجلت پسندی نہیں کرنی، اپنے جو معاملات ہیں ان کو صبر و تحمل سے جو آگے بڑھانا ہوگا۔ اپنے ہر معاملے میں آپ کو بہت زیادہ متحمل مزاجی جو ہے وہ اختیار کرنا ہوگی، پیشنس سے کام لینا ہوگا۔ اور اگر آپ کے جو
مخالف جو بھی لوگ ہیں یا آپ کے بزنس کے مخالف ہیں، آپ کے بیٹھے ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں، آپ بھی مارکیٹ میں موجود ہیں تو ان سے آپ کو حسد نہیں کرنا چاہیے. اور کیونکہ اگر آپ ان سے حسد کریں گے آپ کی سوچ جو ہے وہ نیگیٹو ہو جائے گی. اگر سوچ نیگیٹو ہوگی تو اس سے آپ کی صحت خراب ہو سکے گی. تو اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ پازیٹیو رکھیے گا. دوسروں کے ساتھ بلا وجہ سے اپنے اندر جیلسی جو ہے وہ حاوی نہیں ہونے دیجیے گا، یا اندر ایسے باتوں سے اپنے آپ کو ذرا دور رکھنے کی کوشش کرنا ہے آپ کو. اب آگی بات 29 اور 30 دسمبر کو زہرہ اور پلوٹو کی تسدیس کی. تو یہ سیکسٹائل جو ہے آپ کے، تو یہ دوسروں کے ساتھ جو آپ کے جاری جو بھی تعلقات ہیں، مراسم ہیں، رشتے ہیں یا سلام دعائیں، وہاں اگر کوئی پہلے سے غلط فہمی جو جنم لے چکی تھی، کوئی غلط فہمیاں پہلے سے چل رہی ہیں آپ کے اندر ہیں یا کسی اور دوسرے کے دل میں ہیں، تو یقیناً یہ سب کے ساتھ ایفیکٹ تو آئیں گے اس کے. تو یہ غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہو سکیں گی، اور اس کے لیے آپ کو زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا، اسٹرگل نہیں کرنا پڑے گی. بس روٹین لائف میں اگر آپ سوچ لیں گے تو یقیناً یہ دور ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں، جو زندگی کے معمولات ہیں یوں سمجھ لیں، تو ان میں بہتری لانے کے لیے اگر آپ اپنے مخلص جو دوست احباب ہیں اگر ان سے آپ مشاورت کریں گے تو یقیناً ان میں بہتری لا سکیں گے، کامیابی آپ کو مل سکے گی. برج جوزہ جمنائے موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. موجودہ ہفتہ میں آپ کا جو حاکم اسٹار ہے طارد، یہ بھی فرسٹ آف آل تو یہ 7 تاریخ سے چونکہ یہ ڈائریکٹ ہوا ہے، مستقیم ہوا ہے، سیدھا ہو کے اپنے اثرات اس نے دینا شروع کر دیے ہیں. اور جس کی بنا پر چونکہ یہ اس کی پوزیشن جو تھی بظاہر کہ 7ویں گھر میں تھی، اور جس کی وجہ سے حالات میں خاصی بہتری آ چکی. ابھی یہ اثرات جاری ہیں اگلی پوزیشن چینج ہونے تک. تو اس دوران درپیش جو غلط فہمیاں تھیں، دوسروں کے ساتھ پہلے سے کچھ ایسے ہی بس ذہن میں باتیں آپ کے آ گئیں، آپ نے بھی اس پہ جس کو کہتے ہیں غصہ کر لیا اور اپنی باتوں پہ اسٹک کر گئے کہ نہیں یہ غلط ہے، اس نے ایسے کہا تھا، وہ فلاں ٹائم پہ یہ بات کہی تھی، غلط فہمیاں آ گئیں. اچھا یہ آج کل بہت بزی ہوا ہے، اس کا بزنس اچھا ہے. ایسی باتوں پہ نہیں جانا آپ کو، بلکہ پازیٹیو سوچنا ہے. اگر کوئی بزی ہے آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے تو دیکھیے گا کہ اگر وہ اس کا کوئی کاروبار اچھا چل رہا ہے تو دعا کیجیے گا اس کے لیے. ہاں اس کو ضرور یاد کرائیے گا، اس کے ساتھ رابطہ رکھیے گا. اور اس سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بینیفٹ لینے کے لیے رابطہ ہوتا ہے، چونکہ بندہ بندے کا دارو ہوتا ہے. تو رشتے جو ہیں وہ جذبات کے اور احساسات کے ہوتے ہیں، اور وہ جب آپ کسی کو بتاتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، تو یقیناً یہ رشتے اور آپ کے تعلقات جو ہیں ڈیولپ کرتے ہیں، مستحکم ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کوئی دوسروں کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کی ہوئی ہے، کوئی مشترکہ طور پہ کوئی ایسا منصوبہ یا کاروبار آپ چلا رہے ہیں، تو یا کچھ زیادہ کام ہے، ایک سے زیادہ کام بھی ہو سکتے ہیں، تو ان میں بھی یقیناً بہتری آ سکے گی. 25 اور 26 دسمبر کو عطارد جو ہے وہ نیپچون سے تربی بنائے گا. اب یہ جو معاملہ آتا ہے یہ ذرا تھوڑا سا نیگیٹو ہو جاتا ہے. اس کی بنا پر ہوتا یہ ہے کہ بلا وجہ کی غلط فہمیاں جنم لینے لگ جاتی ہیں. ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بس غصہ چڑھ جاتا ہے، چونکہ مینٹلی بندہ تھوڑا سا فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے، نیگیٹو تھاٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ان کی وجہ سے جو آدمی کے معمولات ہیں، جو آپ کی لائبلٹیز ہیں یا فرائض ہیں آپ کے، آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں، فرائض ہیں آپ پہ، تو یقیناً وہ بھی انجام دینا جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کو ان تمام معاملات میں ان سے نکلنے کے لیے فرسٹ آف آل تو آپ کو محتاط رہنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے جاری سلسلے ہیں، یعنی گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں، اپنے آفس کی ہیں، کاروبار کی ہیں، تو ان میں جو بھی آپ کو کام کرنا ہے سوچ سمجھ کر آپ نے عملی قدم اٹھانا ہے. یعنی پریکٹیکل ایونٹ جو بھی ہوگا یا آپ کو پریکٹیکل اسٹیپ لیں گے، اپنے آپ کو بوسٹ اپ کریں گے، تو یقیناً اس میں سوچ کا عمل دخل بہت زیادہ ہو. کیونکہ عطارد جو ہے وہ آپ کی سوچ پہ ہی حکومت کرتا ہے. اگر آپ کی سوچ نیگیٹو ہو جائے گی تو پھر غلط ہو جائے گی. کیونکہ یہ نیپچون جو ہے نا یہ تھوڑا سا کام خراب کر دیتا ہے، نیگیٹو لے جانا بنانا شروع کر دیتا ہے سوچوں کو. تو آپ کو اگر اب چونکہ ہمارا کام تو آپ کو اویئرنیس دینا ہے، آپ کو اویئرنیس مل گئی، آپ اس چیز کی طرف نہیں جائیں گے تو یقیناً پھر آپ کا لاس بھی نہیں ہوگا. برج سرطان کینسر موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ.
आपका जो हाकिम सितारा कमर है, अभी 2 दिन पहले चूँकि ये मुकम्मल हालत में था, फुल मून सबके सामने था। अब जब भी फुल मून आता है तो एक तो हालत इसकी ये होती है कि ये सूरज के सामने जिस मुकाबले की हालत में होता है, आमने सामने होते हैं, चूँकि अगर आमने सामने नहीं होंगे तो फिर फुल मून कैसे होगा, उसकी रेज़ को वो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा। तो जब ये आमने सामने होते हैं तो इनके असरात जो हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि आदमी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है, हाइपर होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर जो है फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, जहन उलझ जाता है, उसकी सोचें प्रॉपर तौर पे क्लियर नहीं होती हैं, वाज़ेह नहीं होती हैं, और उसके अपने बनाए प्रोग्राम भी जो होते हैं उन पे भी शक आना शुरू हो जाते हैं कि यार मैंने ठीक किया था, वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, नहीं अच्छा ये कर लूँ और नहीं ये गलत ना हो जाए, ऐसे ना कर लूँ। तो ये जो कन्फ्यूजन आती है ना, ये एक तो बंदे को परेशान करती है, उसके मामलात में जो डिले कर देती है, इल्तवा का बायस बन जाती है। या फिर दूसरी तरफ ये होता है कि जब हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं है तो बंदे को थोड़ा सा खिंच चढ़ती है, जज्बाती होता है, और जज्बाती होकर फिर हर काम को वो कहता है आनन फानन करने की कोशिश करता है। तो इस दौरान होता क्या है कि जब ये कैफियत आती हैं तो फिर एक्सीडेंटल जो है ना वो खदशात सामने आना शुरू हो जाते हैं, हादसात के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि ये रोड जो है ना वो एक्सीडेंट इसमें ही हो। हाँ, गाड़ी वाड़ी चलाने में ज़रा ज़्यादा एहतियात करना चाहिए, चूँकि 80-90% ये चीज़ होती है। लेकिन अगर आप अपस्टेयर जा रहे हैं, आप डाउनवर्ड हैं, उतर रहे हैं सीढ़ियाँ, तो उसमें अगर तेज़ी कर देंगे, गाड़ी में चढ़ते हुए उतरते हुए आप कोई फायर इंसिडेंट हो जाता है, किचन में आप एहतियात नहीं करते हैं, आप सब्ज़ी काट रहे हैं, फ्रूट काट रहे हैं, कुछ काम ऐसा कर रहे हैं रिस्की थोड़ा सा, तो वहाँ एहतियात करना है आपको, जल्दबाजी नहीं करना है, वरना आपके मामलात फिर गड़बड़ हो जाएंगे। और उसमें होगा क्या, आपकी ज़ात का कोई लॉस होगा, कहीं को कट लग जाएगा, को रगड़ लग जाएगी, या जिस काम की तरफ आप जाना चाह रहे थे, जिसके लिए तेज़ी कर रहे थे, अगर कोई रुकावट आ गई, कोई काम ख़राब हो गया तो वहाँ प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुँच पाएंगे, तो भी आपका लॉस ही है, क्योंकि वो सारे मामला डिले हो जाएंगे। तो इसलिए आपको अभी अगले हफ्ते तक इसकी पोजीशनें कुछ और चेंज हो जाएंगी कमर की। वैसे तो डेली चेंज होता रहता है, लेकिन जो स्टार के साथ जब होता है, ये डायरेक्ट होता है, उसके साथ बैठता है, तस्दीस बनाता है, तसलीस बनाता है, तरबी में जाता है, मुकाबले में जाता है, तो फिर डेफिनेट उसके असरात चेंज होते रहते हैं। जी, बात आ गई बुर्ज असद की, लियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका जो लियो वालों का डेफिनेट आपका हाकिम सितारा जो शम्स है वो 22 से ठीक हो गया जी, फुल मून भी था, 22 से इसने जो हाउस चेंज किया और जायजा के छठे घर में आ गया। तो यहाँ ये जब क़याम करेगा तो इसके असरात जो है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हालत में आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उससे इरिटेट भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ आके ये आपकी जो मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ हैं, अगर आप मुलाजमत नहीं कर रहे, कारोबार कर रहे हैं तो कारोबारी ज़िम्मेदारियाँ, लेकिन ख़ासी जो इम्पोर्टेंट होती हैं, अगर आप सिर्फ अपनी फैमिली को रन कर रहे हैं, ना बिज़नेस कर रहे हैं, ना ही आप जॉब कर रहे हैं, बल्कि आप घर में घर की ज़िम्मेदारियाँ आप संभाल रखी हैं आपने, तो वहाँ भी आपको ख़ासी कोई जो अहम मामलात होते हैं इन बिटवीन फैमिली कह लें, दोस्त अहबाब के सामने, मोहल्लेदारी में आ जाता है, सोशल आपकी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, तो उनमें भी आपको बहुत सारी अहम जिम्मेदारियां मिल जाएंगी। आपका स्टेटस चेंज होगा, यानी आप अपग्रेड हो सकते हैं। यकीनी तौर पर जिसकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो उसका इंटरेक्शन बाकी लोगों से कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो जब ऐसी कोई कैफियत आ जाए, ऐसा कोई मौका मिले, तो इरिटेट नहीं होना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि उनको कबूल करने की कोशिश करना है। और कुछ लोग तो बल्कि लगे रहते हैं इस काम में कि हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएं, हम अपग्रेड हो जाएं, डेफिनेट उससे फाइनेंशियल जो गेन भी होता है और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ पॉजिटिव आती हैं, आपका हल्का बाप बढ़ता है, रिश्तेदारों में इज़्ज़त बढ़ती है। तो इसलिए ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उनको अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश भी करनी है। ये नहीं है कि मुलाज़मती ज़िम्मेदारियाँ आपको मिल जाएं और उसके बाद आप ज़रा थोड़ा सा मगन हो जाए, ऐसा नहीं है। तो फिर अपने आप को एक्टिव कीजिएगा, सुस्ती कम कीजिएगा और अपने मामलात को आगे ले जाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज सुंबला वर्गो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा यहाँ भी 13 तारीख से लेकर 31 तक जायजा के चौथे घर में है। इसके साथ साथ 25 और 26 दिसंबर को अतारत जो है नेपच्यून के साथ तरबीब भी बना रहा है। और जब ऐसी कैफियत आ जाती हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा नेगेटिव, तो फिर मिक्सअप करना पड़ता है, अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है। और ये सारी की सारी जो है स्टार ने क्या करना है, आपकी सोच बदलनी है, सोच में कुछ तब्दीली लाना होती है।
عمل تو ہم نے خود کرنا ہے. اگر ہم اچھا عمل نہیں کریں گے تو رزلٹ کیسے اچھا آ جائے گا. تو حاکم ستارہ جو عطارد ہے آپ کا، وہ 13 تاریخ سے چونکہ چوتھے گھر میں یہاں یہ آپ کے ذاتی جو معاملات ہیں، گھریلو سلسلے ہیں، آپ کی ذات کی حد تک آپ کی جو ارننگ ہے اس کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے. گھر میں اس سے خوشحالی آ جاتی ہے، آپ کے مالی حالات اچھے ہو جاتے ہیں. اور اگر مالی حالات اچھے ہوں تو آدمی کا سب سے پہلے جو فوکس ہوتا ہے وہ اپنی ذاتی سواری پہ ہوتا ہے، پرسنل کنوینس پہ. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لیول پہ ہیں. اگر آپ گاڑی کے لیول پہ ہیں، گاڑی آسانی سے پرچیز کر سکتے ہو، تو یقیناً آپ بائک کی طرف نہیں جائیں گے. اور جو میرے ساتھی دوست احباب یا جو بچے وہ بائک کی پوزیشن میں ہیں، بائک خریدنا چاہتے ہیں، تو یقیناً وہ گاڑی کے لیے سوچ تو سکتے ہیں، پلاننگ کر سکتے ہیں، اور ڈیفینیٹ ان کو کرنا بھی چاہیے تاکہ وہ ان فیوچر اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں. لیکن وہ پھر ان کو بائک ہی لینا چاہیے تاکہ ان کا بجٹ خراب نہیں ہو اور اپنے آپ کو وہ زیادہ اریٹیٹ نہ کریں، پیسفل رہیں، اپنی زندگی کو انجوائے کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کچھ اور خرید و فروخت کے معاملات بنا رہے ہیں، کچھ بائنگ کر رہے ہیں، کچھ سیلنگ کا آپ کا ہے سلسلہ، تو یہ آن لائن بھی ہو سکتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ دماغ سے ہے. اب آپ کا دماغ کیا پلاننگ کرتا ہے؟ پراپرٹی کی طرف جاتا ہے، بزنس کی طرف جاتا ہے، آن لائن چلا جاتا ہے، کوئی فوریکس کی طرف چلے جاتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں. ہر ایک بندے کا اپنا ایک سکل ہے، اس کی ایکسپرٹیز ہے کہ وہ وہاں کہاں اپنی صلاحیتوں کو یوز کرتا ہے. تو یقینی طور پر اس میں آپ کو فائدہ مل سکے گا. اور اس کے بعد جب یہ 25 اور 26 دسمبر کو نیپچون کے ساتھ عطارد جو ہے وہ تربی بنائے گا، تو اس کی وجہ سے کچھ ایسے معاملات آتے ہیں، تربی کہیں بھی اچھی نہیں ہوتی. تو اس دوران یہ 25 اور 26 والا جب سلسلہ شروع ہوگا تو اس میں آپ کو، یعنی یہ ہفتہ آفٹر افیکٹ مہینہ ختم ہونے کو ہے، تو یقیناً اس دوران آپ کو دوسروں سے کوئی ایسے وعدے وعید نہیں کرنے کہ جنہیں پورا کرنا ممکن نہ ہو. ہوتا ہے نا، بہت سارے بندہ خوشی میں یا کہیں مجبوری میں بھی کچھ وعدے کر لیتا ہے. تو آپ کو ایسا نہیں کرنا، سوچ سمجھ کر چلیے گا، سچائی کا دامن تھامیے گا، غلط وعدہ نہیں کیجیے گا، ورنہ پھر آپ کے لیے بعد میں شرمندگی کا باعث ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کے معاملات میں کوئی بگاڑ لگتا ہے، آپ کو گڑبڑ لگتی ہے، تھوڑا سا معاملہ کوئی اگر 19-20 لگتا ہے، تو وہاں آپ کو صبر و تحمل سے کام لینا ہے. اپنے بزرگوں سے مشاورت کرنی ہے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے. اور جب آپ مشاورت کرتا آدمی، اور یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ آپ سے سینئر ہوتے ہیں، اور یہ عقل میں بھی سینئر ہو سکتے ہیں، عمر میں بھی ہو سکتے ہیں، رشتوں میں بھی ہو سکتے ہیں. اور ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے وہ عمر میں ہی بڑا ہو. کوئی اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ باقی معاملات کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، تو یقیناً اس سے مشورہ کرنے میں آپ کو فائدہ مل سکے گا. جسٹ لائک اے لائر، آپ ہر معاملے کو قانونی نظر سے نہیں دیکھ پاتے، اس لیے وکیل سے مشورہ کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح سے اپنے آپ کو مشاورت کر کے آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے گا تاکہ اپنے آپ کو آپ نقصان سے بچا سکیں. لیکن یہ سارا کام آپ کو صبر و تحمل سے کرنا ہے. برج میزان لبرا، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. موجودہ ہفتہ میں جو آپ کا حاکم ستارہ وینس زہرہ جو ہے وہ ذائقہ کے خانہ مال میں موجود ہوگا، اور یہ 2 تاریخ سے ہے، 2 دسمبر سے خانہ مال میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 29 اور 30 دسمبر کو زہرہ جو پلوٹو سے تسدید بھی بنا رہا ہے. اب دونوں کو ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ فرسٹ آف آل جو خانہ مال میں جب آئے گا، جب بھی آتا ہے یہ لیبرا والوں کے لیے بات کر رہا ہوں، تو آپ کی آمدنی جو ہے اس کا حصول ممکن ہو جاتا ہے، آمدنی بڑھ جاتی ہے. اگر روٹین میں چل رہی ہے تو زیادہ ہو جاتی ہے، اور اگر جن لوگوں کا بزنس نہیں ہوتا، روزگار نہیں ہے، تو ان کا روزگار کا سلسلہ بن جاتا ہے. کہ جاب نہیں ہے جن کی، ان کو کوئی نہ کوئی سورس آف انکم مل جاتا ہے. تو اور جو آپ کی مالی مشکلات ہوتی ہیں، فائنینشیل بندہ تھوڑا کرائسس کا شکار ہوا ہوتا ہے، تو یقیناً وہ ان کرائسس سے نکل جاتا ہے. اس کی مالی جو مشکلات ہیں ان کا خاتمہ ممکن ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو نئے ذرائع ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ کاروبار میں یعنی بزنس میں آ گیا، اور آپ کے آفیشیل جو سلسلے ہیں، آپ کی ڈیوٹیز ہیں، جہاں آپ جاب وغیرہ کر رہے ہیں، تو وہاں سے آپ کے لیے جو ہے فائنینشیل بینیفٹ جو آپ کو ان کا گین بنا سکتا ہے. سورس جو ہیں آپ کے لیے کافی بہتر ہو جاتے ہیں، کافی یہ ریسورسفل آپ کے لیے ثابت ہوتا ہے. لیکن آپ کو اپنے آپ کو ایکسائٹمنٹ سے بچانا ہوگا. آپ کو جذباتی نہیں ہونا، کسی صورت میں بھی ایکسائٹڈ نہیں ہونا. یہ ساری چیزیں تھوڑا سا ہو جاتی ہیں تو ہم آج کل ذرا نیگیٹو ہو جاتے ہیں. اور کسی قسم کا سب سے بڑی بات ہے، آپ کو خطرہ مول نہیں لینا. آپ کو کسی طرح کا جو رسکی
جو ہے وہ ایکشن نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ خطرہ لے کر کوئی عملی قدم اٹھانے کی کوشش کریں گے تو اس میں زیادہ تر حالات کی وجہ سے نقصان کا اندیشہ ہی ہے، آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، تو اس لیے تھوڑا احتیاط کیجیے گا۔ اور 29 اور 30 دسمبر کو جب یہ پلوٹو کے ساتھ تسیس بنائے گا، یعنی سیکسٹائل بنائے گا، تو اس کی وجہ سے آپ اگر اپنے ذاتی مقاصد جو آپ نے پہلے سے طے کیے ہوں، یعنی جو پہلے سے آپ نے پلاننگ کر رکھی ہے اپنے ذہن میں، تو اس کو اگر آپ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو جوائنٹ وینچر کرنا ہوگا، دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ مشترکہ منصوبے جو ہیں ان کا آغاز کرنا ہوگا، پارٹنرشپ کرنا ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کو دوسروں کی ذات سے جو ہے فائدہ مل سکے گا۔ یعنی پارٹنرشپ تو آپ کریں گے، دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ محنت کریں گے، لیکن فائدہ اس میں مجموعی طور پر آپ کا ہوگا، یعنی آپ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو اپنے ہفتے کی ڈیٹیل ڈے بائی ڈے پڑھنے کے لیے اور مزید باقی جو ہم نے آرٹیکل اپڈیٹ کیے ہوئے ہیں، ابھی فل مون کا کیا تھا پچھلے ہفتے میں، تو اس کو پڑھیے گا، کیونکہ نیا چاند نکلنے تک فل مون کے اثرات بہت شدت کے ساتھ آئیں گے، اور اس دوران اپنے آپ کو ذرا بیلنس رکھنا ہے، اور یہی آپ کا کمال ہے۔ تو یہ سارا کچھ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو وزٹ کرنا ہوگا astro.pk، تاکہ وہاں سے آپ اپنے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن حاصل کریں اور اپنی زندگی کو پیسفل بنا سکیں۔ برج عقرب اسکارپیو، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارہ مریخ تمام یعنی دسمبر کا پورا مہینہ ہی 5ویں گھر میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشتری ہے وہ خانہ مال میں موجود ہے۔ 29 اور 30 کو پلوٹو اور زورا تسیس بنائیں گے، تو یہ 2-3 ایونٹس ہیں، تو ان کو ذرا ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جب یہ 5ویں گھر میں ہوگا تو آپ کو سب سے پہلا کام اپنی اولاد جو ہے، اپنے بچے ہیں اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی، اپنے چھوٹے بہن بھائی جو ہیں، ان کی سرگرمیاں، جو ایکٹیویٹیز ہیں، دوستوں سے وہ ملتے ہیں، سپورٹس کا شوق ہے، گھر سے زیادہ باہر رہتے ہیں، ایون دین کہ وہ اپنے سسٹم کے ساتھ، یعنی لیپ ٹاپ کے ساتھ، اپنے ٹیب کے ساتھ، موبائل کے ساتھ زیادہ اگر آپ کو بزی لگتے ہیں، تھوڑا مانیٹر کیجیے گا کہ وہ پازیٹیو ہیں، نیگیٹو ہیں، وہاں گیمز کھیل رہے ہیں، کچھ گین کر رہے ہیں، یا کہ ویسٹیج آف ٹائم ہے سارا۔ تو اگر ایسا کچھ ہو تو ان کو سمجھائیے گا، تاکہ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں اور اپنے آپ کو آگے لے جانے میں کامیاب ہو سکیں۔ اور مشتری چونکہ خانہ مال میں جب ہے، تو پھر یہاں تو ڈیفینٹ خانہ مال اور مشتری دونوں چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر پیسے کا حصول تو خاصا آسان ہو جاتا ہے، پیسے کے حصول کے لیے کچھ نئے ذرائع سامنے آ جاتے ہیں، اور اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو یقیناً بہت سارے راستے آپ خود سے ڈھونڈ لیتے ہیں، اور اپنے سورس آف انکم کو بڑھانے کا آپ خود سے سبب بن جاتے ہیں۔ اور لگتا یہی ہے، کہتے ہیں جی میرے ستارے بڑے سیدھے ہو گئے، بھائی آپ نے کوشش کی، ڈیفینیٹ پھر اسٹار کی آپ کو جو مدد ہے، جو معاونت ہے وہ آپ کو مل سکے گی۔ اگر آپ خود سے کوشش نہیں کریں گے تو مشتری ہو یا مریخ ہو یا کوئی بھی اسٹار ہو، وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے نہیں کہے گا بھائی یہ کام کر لو، کیوں کہ اسٹارز نے تو سوچ پیدا کرنی ہے، عمل آپ نے خود کرنا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں آپ کے ذیلی حاکم پلوٹو کو، تو وہ ذائقہ کے تیسرے گھر میں ہی موجود ہے، لیکن 29 اور 30 دسمبر کو جو ہے وہ زورا کے ساتھ، یعنی پلوٹو اور زورا تسدیس کی حالت میں ہوں گے، سیکسٹائل بنائیں گے، یہاں بھی ہے۔ تو اس کے اثرات کے تحت آپ کو، اگر آپ مشترکہ کو کام کر رہے ہیں، کوئی آپ پارٹنرشپ آپ کا سلسلہ چل رہا ہے، یا آپ پلان کر رہے ہیں، تو ضرور کیجیے گا۔ اس دوران اگر آپ کریں گے تو آپ کو مالی فوائد کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر کچھ معاملات آپ کے ایسے پھنسے ہوئے ہیں، وہ مالی بھی ہو سکتے ہیں، قانونی بھی ہو سکتے ہیں، سوشل بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور کنفلکٹ ہیں، یا آپ اریٹیٹ ہیں، ماحول آپ اپنے آپ کو ذرا پیسفل نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو آپ کو جن لوگوں سے آپ زیادہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں ان کے ساتھ اگر بات چیت یا ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع کریں گے تو یقیناً آپ کے معاملات ہی حل نہیں ہوں گے، بلکہ آپ خود بھی پیسفل ہو جائیں گے۔ اور اگر حالات بالکل نارمل ہے آپ کے، تو بی کیئرفل کہ پورے ہفتے میں کوئی ایسا موقع نہ آ جائے کہ جہاں آپ کو ڈائیلاگ کرنا پڑے، اور اگر ایسا موقع آ جائے تو آپ پریپیئر رہیے گا، اپنے معاملات کو آگے بڑھائیے اور بالکل اپنے آپ کو پیسفل کر لیجیے گا۔ برج قوس سیگیٹیریس، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری جو ہے تمام آپ کے تالے میں موجود رہے گا، یعنی اس ہفتے میں بھی آپ کے تالے میں ہی ہوگا، اور اس کے جو مرتب ہونے والے اثرات ہیں یقیناً یہ خاصے، جب تالے میں ہوتے ہیں اسٹار تو بہت زیادہ پازیٹیو ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی
जुपिटर जो है यानी मुश्तरी, वो आपके लिए खासे पॉजिटिव असरात लेके आएगा आपकी सोच को फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इंसान में और जानवर में फ़र्क तो सोच ही का है। तो ये आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएगा। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव चीज़ें थीं तो ये उनको ओवरकम आपको करने में मदद देगा, और अगर आप ओवरकम नहीं कर पाएंगे आपको यकीनन उसकी शिद्दत ज़रूर कम हो जाएगी। जो चीज़ आपको हर वक्त फ्लेयर अप करती थी, गुस्सा चढ़ाए रखती थी, दूसरों के साथ ज़रा आप अनॉयड होते नहीं, आपके लहजे में भी शिगुफ्ती आ जाएगी, आप नॉर्मल हो जाएंगे। और अगर वक्ती तौर पे कोई चीज़ आती भी है तो आप उसको जहन से झटक सकेंगे, अपने आप पर काबू पा सकेंगे। और यकीनन जब आदमी अपने आप पे काबू पा लेता है, पीसफुल कर लेता है अपने आप को, तो उसकी कामयाबी में कोई शक भी नहीं रहता और सारी मुश्किलात भी दूर हो जाती हैं और कामयाबी के रास्ते भी खुल जाते हैं। तो इस दौरान अगर कोई मनफी मामलात आपके सामने थे या दरपेश थे तो यकीनन उसका मुस्बत हल आपके सामने आ जाएगा, पॉजिटिव होगा सिलसिला, जिसका आपका जहन भी कबूल कर रहा होगा कि हाँ मैं ऐसे करूँगा तो इसमें ये फ़ायदा होगा, ऐसे करूँगा तो ये फ़ायदा होगा। और जब आदमी ये तकाबल करता है सोचों का या चीज़ों का एनालिसिस शुरू कर लेता है तो यकीनन वो फिर उसमें से रास्ता भी निकाल लेता है, कामयाबी उसको मिल जाती है। तो आपकी कामयाबी की राह में हाइल जो रुकावटें थी वो भी इस तसलीस की वजह से, जो ये ताले में चुके था आपके, तो ये मुश्तरी के असरात की वजह से वो रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। और जब ऐसा कुछ हो जाता है कि आदमी बिल्कुल पीसफुल हो जाए तो फिर उस वक़्त थोड़ी सी मामूल से हट के ऑड किस्म की थिंकिंग भी होती हैं कि अब मैं बॉन्ड नंबर खेल लूँ, अब मैं मैच खेल लूँ, अब मैं अपनी किस्मत आजमा लूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। मामूलात हैं, आपकी मेहनत है और स्टार के असरात हैं, उनको पॉजिटिव चलने दीजिएगा। मुकद्दर आजमाई की कोशिश नहीं कीजिएगा, यानी जुआ वुआ नहीं खेलिएगा या उसके साथ लॉटरी की तरफ नहीं जाइएगा, क्योंकि अभी ये टाइम मुनासिब नहीं है। अभी आपको हो सकता है कि 2 से 3 हफ्ते और इंतज़ार करना पड़े, फिर उसके बाद टाइम अच्छा आ जाएगा तो ज़रूर अपने मुकद्दर आजमाइएगा, ज़रूर कामयाबी हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका आखिरी मिज़ारा ज़ोहल जो है वो तमाम आपके ताले में मौजूद है और यहाँ इसके वर्सटाइल किस्म के जो असरात हैं, मल्टीपल इसकी डायरेक्शंस हैं। और जिसमें सबसे पहले तो ये आएगा कि आपकी जो भी कुदरती सलाहियतें हैं या आपने गेन की हैं या आपने एजुकेशन से, ट्रेनिंग से या ऑब्ज़र्व किया दूसरों को, आपने अपना तजर्बा बढ़ाया है या अपने अंदर कुछ चीज़ें पैदा की हैं, सलाहियतें अपनी जो ग्रो की हैं, तो यकीनन उसमें मज़ीद इजाफा हो सकेगा, उसमें ज़ोहल आपका साथ देगा। लोग तो इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कहते हैं, लेकिन जब आपके ताले में है और तो यकीनन ये उस वक्त वहाँ बहुत अच्छे काम करेगा और आपको मेंटली बहुत मैच्योर करेगा, ज़हनी तौर पर बहुत पुख्ता कार हो जाएंगे आप, यानी अपनी उम्र से ज़रा बड़े लगेंगे आप। जिस हिस्से में भी हैं उम्र के लेवल पे हैं आप, उससे 5-10 साल आप बड़े लगेंगे, आपकी जहन इतना मैच्योर होगा। तो आम बंदे को हो सकता है बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम आपको मिले उनको यकीन ही नहीं आए कि आप देखने में क्या लग रहे हैं और बातें किस तरह की कर रहे हैं। तो ये हकीकत पर मबनी होगी, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा कंट्रोल करना है और अपनी सोच जो है, जो आपके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं, जो इमेजिनेशन हो रही है, जो आपकी तख़य्युलाती प्रवाज़ है, तो उसमें हकीकत पसंदी को मलूज़ ख़ातर रखिएगा, हकीकत पसंदी को नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिएगा, सामने लाने की दूसरों के, यानी ग्राउंड रियलिटी पे खेलिएगा। ये नहीं इमेजिनेशन पे ज़्यादा नहीं जाइएगा, वरना फिर वो लोगों को शक भी हो जाता है, तो गड़बड़ भी हो जाती है, कहीं ना कहीं बंदे से गलती भी हो जाती है। तो इसके साथ साथ जो मुश्तरी है वो ज़ाहिर के 12वें घर में यानी अपने ज़ाती घर में मौजूद है, जिसकी वजह से इज़्ज़त व दानिश जो है आपकी, यानी आपकी अक्ल, जहानत और जो आपके अंदर फुर्तियाँ हैं, कुदरती सलाहियतें हैं उसकी, और उसके साथ साथ जो आपका सेल्फ़ रिस्पेक्ट है और दूसरों की नज़र में जो आपकी इज़्ज़त है, उससे मुतल्लिक़ जो मामलात हैं उनमें आपकी मसरूफ़ियत को बढ़ा देगा। यानी आप सोशल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, दोस्तों से, रिश्तेदारों से मेल मुलाकात ज़्यादा हो जाते हैं। जो पहले कई महीने या सालों के हिसाब से कहीं किसी खुशी गमी में नहीं जाते थे, शायद उनको लंबा सफ़र करना पड़ जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपके स्टार आपको थोड़ा एक्टिव करेंगे, सोच पैदा करेंगे, तो आप भी उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट होता है ज़ोहल का, और उसके साथ जब मुश्तरी ज़ाहिर के 12वें घर में मौजूद हो, तो ये आपके अंदर जो रूहानी मामलात जो हैं उनमें आपकी दिलचस्पी को मज़ीद बढ़ाता है
اور اس میں جو سب سے زیادہ وہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. یہ بھی روحانی معاملات کا سر فہرست ہوتا ہے. اس کے لیے کچھ محافل جو ہے وہ منعقد ہوتی ہیں, کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں, کچھ محافل میلاد منعقد کر لیتے ہیں. یعنی اللہ کو یاد کرنے کے مختلف بہانے ہیں, مختلف طریقہ کار ہیں. تو ایسے کچھ طریقہ کار, ایسے کچھ راستے آپ کے سامنے بھی آئیں گے کہ آپ یا تو ان میں شرکت کر سکیں گے یا اپنے گھر میں اس کا انعقاد کر سکتے ہیں, اور اس میں آپ کے اسٹار آپ کو فیور کریں گے. تو اپنے ہفتے کی ڈیٹیل اور باقی بہت کچھ اپنے بارے میں پڑھنے کے لیے وزٹ کیجیے گا astro.pk. برج دلو ایکویریس, موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ. آپ کا وہ تمام مزاج کے 12ویں گھر میں ہے, پورا مہینہ چل رہا ہے. اس کے ساتھ مریخ جو ہے وہ ذائچہ کے خانہ مال میں موجود ہے. اب مریخ اور پیسہ جب ایک جگہ ہوگا, پیسے کے گھر میں مریخ, جس کو واریر کہا جاتا ہے, لڑائی جھگڑے کی باعث بنتا ہے یہ اکثر, اور ہمیشہ بندے کو غصہ اور بڑا کچھ ہوتا ہے. تو یہاں یہ یا تو آپ کو بہت زیادہ کنجوس بنا دے گا کہ آپ احتیاط کریں, اپنے آپ کو سنبھال لیں, یا پھر اتنے غصے میں رکھے گا کہ بس پھر آپ اندھا دھند وہ کیا کہتے ہیں کھیلتے چلے جائیں گے. جو بھی خرچ آئے گا آپ کچھ بے دریغ کریں گے, جوشیلے زیادہ ہو جائیں گے. تو یہ دونوں حالتیں جو ہیں یہ آپ کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی. انسان کنجوس ہو, بخیل ہو تو ذرا اس کے ریپو بہت خراب ہو جاتی ہے. لوگ اس کے بارے میں بڑی عجیب سی باتیں کرتے ہیں. اور اگر آپ بے دریغ پیسہ لٹانا شروع کر دیں, ضرورت اگر وہاں 10 روپے کی ہے تو آپ وہاں 200 روپے خرچ کرائیں گے, تو عقل مندی نہیں ہے. سیل لگی ہوئی ہے, آپ ایک سوٹ لینے جائیں تو اس میں آپ 1000 روپے بچا لیں, تو آپ 5 سوٹ لے کے آ جائیں گے, تو پتہ چلے گا جی کہ خرچہ تو آپ کو 2000 کا کرنا چاہیے تھا, آپ 10,000 کا خرچ کر کے آپ نے جی 5000 بچا لیا, اور بھائی آپ نے فضول خرچی کر لی. تو ایسا کام بھی نہیں کرنا, ایسا جوشیلا بھی نہیں ہونا. جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق کیجیے گا, اپنے آپ کو سنبھالیے گا. اور ایسے معاملات جو ہیں ان کی اگر آپ بہترین منصوبہ بندی کر لیں تو یقیناً ان مسائل پر قابو پانا آپ کے لیے خاصا آسان ہو جائے گا. آپ کا ذیلی حکم یورینس جو ہے تمام مزاج کے تیسرے گھر میں موجود ہے, یعنی اس ہفتے میں بھی تیسرے گھر میں ہی ہوگا. یہاں بھی یہ رجت کی حالت میں ہے. تو اس دوران یہ آپ کے اندر جو ہے تھوڑا سا نیگیٹو فیلنگ جو ہے ان کو بڑھاتا ہے. حالات کی وجہ سے ایسے ہی آپ ہائپر ہو جاتے ہیں, ایسے ہی آپ جو ہے نا وہ ذرا ٹینشن میں آ جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں, کوئی بات برداشت کرنا آپ کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو جب یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں یا اس طرح کے احساسات آئیں تو آپ کو اپنے آپ پہ قابو پانا ہے, اپنے آپ کو متحمل مزاج بنانا ہے, ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے. تو یقیناً آپ کسی بھی طرح کے نقصان سے اپنے آپ کو جو نہ صرف بچا سکیں گے بلکہ ان نقصان کی وجہ سے جو مالی نقصان ہو سکتا ہے آپ کا, وہ ڈبل نقصان جو ہے اس سے بھی آپ بچ جائیں گے. تو لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت بھی بڑھ جائے گی. برج حوت پائسس, موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ جو مشتری ہے وہ ذائچہ کے 10ویں گھر میں, ابھی بھی کریئر کے گھر میں موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو 25 اور 26 دسمبر کو یہ عطارد سے تربیت بھی بنائے گا. اب جس کے دونوں کے کریکٹر ذرا دیکھیے گا, خود سے انالائز کیجیے گا کہ جب اسرار کی پوزیشن چینج ہوتی ہے تو اس کے اثرات میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں. اب یہ 10ویں گھر میں ہے. اب کریئر سے متعلقہ جو معاملات ہیں ان میں ڈیفینیٹ آپ ایکٹیو ہوں گے, پازیٹیو ہوں گے, پلاننگ کریں گے, اپنے ریسورسز کو یوز کریں گے. اگر آپ سیلنگ کر رہے ہیں تو جو مارکیٹ میں آپ اپنی عزت بڑھا لیں گے. اگر آپ کوئی چیز مینوفیکچر کر رہے ہیں تو یقیناً اس میں آپ کے کلائنٹ بڑھ جائیں گے. اس کے لیے آپ کوئی نہ کوئی اور طریقہ ڈھونڈیں گے, یا سوشل ایکٹیویٹی کو بڑھا لیں گے, مارکیٹنگ پہ زیادہ توجہ دے دیں گے. اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اس میں آپ پوری بہت زیادہ ڈیڈیکیشن آپ کی بڑھ جائیں گی, آپ کا ٹائم بڑھ جائے گا, فوکس ہوگا, آپ کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی, جس کی وجہ سے آپ کی عزت و توقیر جو ہے وہ بڑھ سکے گی. اور عزت و توقیر جب بڑھتی ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں پیسہ ہی آپ کو گین ملے اور پیسے کی وجہ سے آپ کی عزت آئے. تو اس لیے ڈیفینیٹ عزت کی وجہ سے پیسہ نہیں ملتا, ہاں پیسے کی وجہ سے عزت نہیں ملتی, لیکن عزت کی وجہ سے پیسہ بہت مل جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق آئے گا. اس کے علاوہ آپ کو اپنے کریئر میں آگے بڑھنے کے بہت سارے مواقع مل سکتے ہیں, اور وہ لوگ جن کا ابھی کریئر سٹارٹ نہیں ہوا ان کو کوشش کرنا چاہیے, مختلف جگہ اپلائی کرنا چاہیے, انٹرویوز جو ہیں ان کو کنڈکٹ کرنا چاہیے, آنا جانا چاہیے, تاکہ آپ نے جو پریکٹیکل ان کا ہے سلسلہ اس کی بگننگ ہو اور وہ اپنے آپ کو ذرا ہیپی فیل کر سکیں. اور ذیلی حکم نیپچون جو ہے وہ جو کہ آپ کے تالے میں موجود ہے, یہاں
مشتری اور جو ہے نیپچون کے ساتھ عطارد جو ہے وہ تربیع بنائے گا. ابھی آپ نے مشتری کے اثرات دیکھے, اب عطارد جو ہے تربیع بنا رہا ہے کس کے ساتھ, جو آپ کا ذیلی حاکم ہے, جو سیکنڈ لارڈ ہے آپ کا. تو اس کی وجہ سے آپ ہائپر ہو سکتے ہیں, سوچ نیگیٹو ہو سکتی ہے. تو آپ کو اپنی سوچ پازیٹیو بنانا ہوگی, کوشش کر کے پازیٹیو ہوتی ہے, یا کچھ چیزیں ان کو برداشت کر لیں تو آٹومیٹکلی آپ پازیٹیو ہو جائیں گے. اور اگر ایسا ممکن نہ ہو, اب کئی بار ہوتا ہے کہ آدمی کے بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں, عقل جو معاف ہو جاتی ہے, ڈیفینیٹ عقل معاف ہوتی ہے تو غصہ چڑھتا ہے, نیگیٹو ہوتا ہے انسان. تو یہاں آپ اپنے بزرگوں سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کے لیے وہ بھی مشکل ہے, یا آپ وہاں بھی اپنی حد تک سمجھ رہے ہیں, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار نہیں, میں ایسی بات اپنے بڑوں کے سامنے نہیں لانا چاہیے, تو غور کیجیے گا بچپن سے لے کے اب تک ان کے جو تجربات تھے, جو انہوں نے آپ کے سامنے اپنا عمل کیا, تو اس کو ذرا دہرائیے گا کہ اس ایسی حالت میں وہ کیا کرتے تھے. تو وہ جو ان کے تجربات تھے, یا ان کا جو کریکٹر تھا, یا جو ان کے ماضی میں کیے ہوئے پریکٹیکل جو ایکشن تھے, تو ان کو جب آپ مثال بنا لیں گے تو یقیناً آپ جو ہے اپنی منزل کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اپنے ہفتے کی ڈیٹیل, اپنا مہینہ, سال, اور آپ کے بارے میں جو اپڈیٹ کیے گئے بہت سارے آرٹیکل, دعائیں اور معلومات جو ہیں, ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے وزٹ کیجیے گا astro.pk. عامر میاں اور ایسٹرو کو اجازت دیجیے گا, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اگلا ہفتہ نئے سال سے شروع ہوگا لگ بھگ, تو انشاءاللہ نئے سال کا آغاز کریں گے کچھ اچھی باتوں سے, کچھ نئی اسٹار مومنٹس کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.